غصہ از بیسیکلی این ایموشن، جیسے باقی سارے ایموشنس ہیں، انزائٹی ایموشنس ہے، سیڈنس ایموشن ہے، ہیپینس ایموشن ہے، یہ سارے نارمل نیچرل ایموشنس ہیں. اب کیونکہ یہ ایموشنس ہیں، انہیں ہم ختم نہیں کر سکتے یا اسٹاپ نہیں کر سکتے، لیکن ہاں کبھی کبھی جب یہ ایک مقدار سے زیادہ ہو جاتے ہیں ہمارے اندر تو ہم انہیں کنٹرول نہیں کر پاتے، وہاں پہ ایشو آتا ہے. تو مین ہمارا جو مقصد ہونا چاہیے ایموشنس کو روکنا نہیں ہے، انہیں کنٹرول کرنا ہے. بہت سارے لوگ یہ کنفیوز کرتے ہیں کہ مجھے غصہ کیوں نہیں آنا چاہیے، اٹس ایموشن، اور یہ ایموشنس ہمارے سروائیول کے لیے بیسیکلی فیل کرتے ہیں، تو ہم ان کو اوور کم کرنے کے لیے ہماری جو فزیکل باڈی اپنے آپ کو پریپیئر کرتی ہے، پلس سائیکولوجیکلی ہم پریپیئر کرتے ہیں تاکہ ہم ان چیزوں سے بھی کر سکیں اور ورلڈ میں سروائیو کر سکیں. بیسیکلی دس ایموشنز ہیلپ اس ٹو سروائیو، اس لیے ہمیں انہیں ختم نہیں کرنا، ہم نے انہیں کنٹرول کرنا ہے. اور جہاں اینگر کی بات آتی ہے تو اینگر جو ہے بیسیکلی ہم جب بھی کوئی ہمیں کوئی ایسی بات کرے گا جو ہماری پرسنالٹی کے خلاف ہوگی یا جو ہمیں ڈس ریسپیکٹ فیل ہوگی جس بات سے، تو اٹس نیچرل، ہمیں غصہ آئے گا. ہم سب کو آتا ہے، کلینکل سائیکالوجسٹ کو بھی آتا ہے. بہت سارے لوگ کنفیوز کرتے ہیں کہ شاید غصہ آپ کو نہیں آتا، نہیں، ہم سب کو بھی غصہ آتا ہے، کلینکل سائیکالوجسٹ کو بھی غصہ آتا ہے. لیکن اس کے غصے آنے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں، دیٹس دا مین پوائنٹ. جو کچھ لوگ ہوتے ہیں غصہ آتا ہے بس اسی وقت بلاسٹ ہو گئے، ایکسپریس کر دیا سب کچھ، وہاں پہ پرابلم ہو جاتی ہے. یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ کمیونیکیشن جو ہے نا وہ افیکٹو نہیں ہے. اب جو امپورٹنٹ چیز ہے کمیونیکیشن افیکٹو ہونی چاہیے. ہمیں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بہت سا باتیں اپنے اندر رکھتے رہتے ہیں، جو انہیں فیل ہوتا رہتا ہے وہ خاموشی سے برداشت کرتے رہتے ہیں، اس لیے کہ کسی اور کو ہم ہرٹ نہ کر دیں. اور ایسے لوگوں کو کہتے ہیں کہ وہ پیسو لوگ ہیں، like they are not expressive, they don't express their real emotions، کہ وہ اس ٹائم پہ جو فیل کر رہے ہیں وہ نہیں بتا رہے ہوتے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ ایموشنز جمع ہوتے جاتے ہیں، اور جیسے ایک سپرنگ کو آپ پریس کرتے جائیں ایک پوائنٹ آئے گا کہ اس کو کہیں سے بھی جگہ ملے گی، وہ وہاں سے جمپ کر کے باہر نکل آئے گا. تو یہ اسی لیے کیونکہ سپریس کرنا یا ڈینائی کرنا ان ایموشنز کو جو ہے وہ پرابلم کرتا ہے. جیسے کہ فرائڈ نے کہا ہوا ہے کہ if you don't express your emotions or feelings timely, they come out but in an ugly form. ugly form کیا ہوتا ہے کہ آپ آؤٹ برسٹ ہوتا ہے. It's not a normal communication, normal expression. جبکہ اگر آپ ہمیشہ ایکسپریس کرتے رہیں تو وہ ایک نارمل اچھے وے میں ایکسپریس کیا جاتا ہے. اب پیسو کے ساتھ کچھ لوگ ہوتے ہیں اگریسو، وہ کیا کرتے ہیں، ان سے کچھ بھی انہیں کہا جائے تو وہ اگریسولی ریئیکٹ کرتے ہیں، وہ ہر بات پہ غصے سے بتاتے ہیں، وہ کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہے ہوتے. اب جو بیسٹ وے ہے کمیونیکیشن کا وہ ہے assertiveness. assertiveness ہے کہ آپ اپنی فیلنگس ایموشنس کو اون کرتے ہو، آپ انہیں ایکسیپٹ کرتے ہو کہ یہ ہیں، یہ نیچرل ہے، اور کیوں نہیں، مجھے غصہ کیوں نہیں آنا چاہیے. جب کچھ بھی کوئی سراؤنڈنگ میں چیز ہوگی میری مرضی کے خلاف ہوگی، آف کورس غصہ آئے گا، لیکن ہم نے اس کو کمیونیکیٹ کیسے کرنا ہے، اپنے آپ کو اس ٹائم پہ کام ڈاؤن کیسے کرنا ہے. کیونکہ جب بھی انسان کو غصہ آیا ہو اور اگر کوئی کچھ کہے تو وہ اسی وقت آؤٹ برسٹ ہوتا ہے، تو وہ ورس چیزیں کہہ دیتا ہے انسان، کیونکہ غصے میں انسان کو کنٹرول نہیں ہوتا وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ بس جو بھی ہوتا ہے بالکل انریفائنڈ فارم میں وہ سب کچھ کہہ دیتا ہے. تو اب کیا ہوتا ہے، اس سے ریلیشن شپ بھی خراب ہو جاتے ہیں. assertive میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی فیلنگس ایموشنس اس طریقے سے ایکسپریس کرنی ہے کہ کوئی اس کا برا بھی نہ منائے اور کوئی اس کو کنسیڈر بھی نہ کرے کہ آپ ڈس ریسپیکٹفل ہو گئے. کیونکہ کئی دفعہ کیا ہوتا ہے، اگر کوئی اور ڈس ریسپیکٹفل ہوتا ہے تو اینگر میں آپ بھی ڈس ریسپیکٹفل ہو جاتے ہو، اور وہ کیس جو ہوتا ہے ایک جیسا ہو جاتا ہے کہ اگر اس نے کچھ برا کیا تو آپ نے بھی تو ریاکشن میں کچھ برا کر دیا. تو اسی لیے ہمیں
assertiveness, communication کو وہ پہ کام کرنا ہے. اب پہلے غصے کو کنٹرول کیسے کرنا ہے, کیونکہ جب غصہ آیا ہوا ہے تب کوئی بھی رسپانس جو ہوگا وہ پازیٹیو نہیں ہوگا, وہ نیگیٹو نہیں ہوگا. جب غصہ آیا ہوا ہے آپ کو ہمیشہ آپ کی باڈی کیوز دیتی ہے, کہ اشارہ کرتی ہے کہ یو آر گوئنگ ٹو آؤٹ برسٹ. آپ نے اپنے وہ باڈی کے کیوز نوٹ ڈاؤن کرنے ہیں. جیسے بہت سارے لوگ ہیں وہ دانت گرائنڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں, بہت سارے لوگ مٹھیاں بند کر لیتے ہیں, بہت سارے لوگ فیل کرتے ہیں کہ ان کے کان گرم ہو رہے ہیں, بہت سارے لوگ بلش کرنا شروع ہو جاتے ہیں, بہت سارے لوگ جو ہیں ان کو پیٹ میں جیسے مڑوڑ اٹھتے ہیں, اس طرح کی فیلنگ. اب جب بھی آپ کو کبھی بھی ایسا فیل ہو کہ آپ کو باڈی کیوں, آپ نے اس ٹائم پہ کمیونیکیٹ نہیں کرنا. کوشش کرنی ہے باڈی کیو کے ساتھ ہی آپ اجازت لیں, اس کمرے سے باہر نکل جائیں, وہاں باہر نکل کے ڈیپ بریتھنگ کریں, اپنے آپ کو ریلیکس کریں, ٹھنڈا پانی پئیں, اپنا دماغ ڈائیورٹ کریں. کیونکہ اگر آپ وہی چیزیں سوچتے رہیں گے تو آپ کا غصہ مزید بڑھتا جائے گا. اس لیے بہتر ہے کہ آپ نے اپنے مائنڈ کو ڈائیورٹ کرنا ہے. اس کے لیے آپ بیکورڈ کاؤنٹنگ کر سکتے ہیں, آپ کچھ اور سوچ سکتے ہیں, کسی اور چیز میں انوالو ہو سکتے ہیں, اس بات کو اگنور کریں. اور جب آپ کو لگے کہ آپ کام ڈاؤن ہو گئے یا آپ کا جو غصہ ہے وہ اس پوائنٹ پہ آ گیا کہ آپ اسے کنٹرول کر سکتے ہیں اور آپ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں, تب آپ وہاں جائیں اور اپنی فیلنگز ایکسپریس اس طریقے سے کریں کہ اگلا بندہ بھی انہیں سنے اور ان پہ عمل کرے, تاکہ اگلی دفعہ کوئی ایسی سچویشن نہ ہو کہ دوبارہ سے وہی ساری چیزیں ریپیٹ ہوں. جیسے فار ایگزامپل آپ جا کے انہیں کہتے ہیں کہ دیکھیں مجھے اس بات پہ غصہ آیا ہے اور یہ جو آپ کی بات ہے مجھے بری لگی ہے, پلیز نیکسٹ ٹائم اوائڈ, مجھے یہ بات نہ کہیں, اٹ ہرٹس می. آپ اپنے ایموشنس کو ایکسپریس کریں, بجائے اس کے کہ وہاں لڑائی جھگڑے میں چلے جائیں. آپ اپنے ایموشنس کو ایکسپریس کریں, کیونکہ جب ہم ایموشنس کو ایکسپریس کرتے ہیں تب لوگ زیادہ اچھی طرح انہیں سمجھ پاتے ہیں. جیسے اگر پیسو وے میں اگر میں آپ کو ایگزامپل دوں گی کہ اگر میرے سر میں فار ایگزامپل میرے سر میں درد ہے اور میں ایک پیسو انسان ہوں اور میں کچھ نہیں بتا رہی کہ مجھے کیا فیل ہو رہا ہے یا کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ, تو ایک پیشنٹ آئے گا, جو پیشنٹ میرے پاس آئے گا وہ مجھے اپنی بہت ایموشنل باتیں جو ہوتی ہیں وہ بتانا بہت مشکل ہوتی ہیں, وہ بیٹھ کے ایکسپریس کر رہا ہوگا اور میں سر پکڑ کے بیٹھی ہوں گی, یا میری اٹینشن اس کی طرف نہیں جا رہی ہوگی, میں اس پہ کانسنٹریٹ نہیں کر پاؤں گی, اسے اٹینڈ نہیں کر پاؤں گی. تو موسٹ پروبیبلی کیا ہوگا, اس پیشنٹ کے دماغ میں میرے بارے میں بہت ساری نیگیٹو خیال آئیں گے اور وہ کہے گا کہ مے بی دس کلینکل سائیکالوجسٹ از ناٹ گڈ انف, یا یہ میری باتیں سننا نہیں چاہ رہے یا کانسنٹریٹ نہیں کرنا پا رہے, تو وہ اس کے اوپر نیگیٹو امیج آئے گا اور وہ شاید نیکسٹ ٹائم کبھی ملے. دوسری طرف اگر میرے سر میں درد ہے اور میں اگریسو ہوں اور کوئی میرے پاس آتا ہے پیشنٹ اور وہ مجھے اپنی فیلنگز بتانے لگتا ہے اور میں کہتی ہوں ویٹ, رکو ایک منٹ, میں نے آپ سے کہا ہے آپ بات سٹارٹ کریں, جب میں کہوں گی تب سٹارٹ کرنا, تو وہاں بھی ان کے دماغ پہ ایک نیگیٹو امیج رہے گا کہ ایک کلینکل سائیکالوجسٹ اپنا غصہ کنٹرول نہیں کر پا رہی تو ہمارے ساتھ کیا کام کرے گی, اور نیکسٹ ٹائم موسٹ پروبیبلی پھر وہ نہیں آئیں گے. جو بیسٹ وے ہے وہ کیا ہے کہ میں انہیں assertively اپنی پرابلم کو اون کرتے ہوئے انہیں ایکسپریس کر دوں کہ دیکھیں میرے اس ٹائم پہ میرے سر میں بہت درد ہے, پلیز کین یو گیو می 5 minutes, میں تھوڑی سی میڈیسن کھا لوں, میں تھوڑی سیٹل ڈاؤن ہو جاؤں, پھر میں آپ کو بلاتی ہوں. تو یہاں پہ کیا ہوگا, وہ پیشنٹ جو ہوگا وہ آپ کے ساتھ ایمپتھائز کرے گا, آپ کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرے گا اور وہ کہے گا اٹس اوکے میم, اگر آپ کو پرابلم ہو رہی ہے تو میں ری اسکیجول کر دیتا ہوں یا پھر میں تھوڑے ٹائم بعد آ جاتا ہوں. حالانکہ آپ نے کچھ نیگیٹو بھی نہیں کہا, چپ بھی نہیں رہے, لیکن آپ کی بات جو ہے دوسرے انسان تک کمیونیکیٹ ہو گئی ہے. اس میں سب سے بیسٹ چیز کیا ہے کہ آپ نے اپنی ایموشنس کو ایکسیپٹ کرنا ہے, اپنی سیلف پہ کام کرنا ہے. کیونکہ ہم کیا سوچتے ہیں کہ ہم سیلف کو اگنور کر کے کسی دوسروں کو امپریس کر لیں گے یا کسی دوسروں کو ہرٹ نہیں کریں گے. ہم سیلف
सेल्फ को इग्नोर करके हम सेल्फलेस बन जाएंगे, और अगर हम सेल्फ को इम्पोर्टेंस देंगे तो हम तो सेल्फिश होंगे। जबकि इसके बरक्स बात ये है कि जब आप अपना ख्याल करते हैं या अपने इमोशंस को समझ पाते हैं तो आप सेल्फिश नहीं, सेल्फलेस हो जाते हैं। क्योंकि जब आप अपने इमोशन समझ पाते हैं, आप दूसरों के साथ कम्युनिकेट अच्छे तरीके से करते हैं, आप अपने गुस्से को कंट्रोल करते हैं और दूसरों को जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप खुश नहीं हैं, आप दूसरों के साथ रूडली बात करेंगे, दैट्स कॉमन, दैट्स क्योंकि आप इरिटेटेड हो, आपकी तबीयत नहीं खराब, आप इरिटेटेड हो। तो इसीलिए ये सेल्फिश नहीं, सेल्फलेस एक्ट है कि आपने अपने आप को आप समझते हो, अपने इमोशंस को समझते हो, उन्हें एक्सेप्ट करते हो, ताकि आप दूसरे लोगों के लिए भी बेनिफिशियल बन सको। आप अपने आप को सप्रेस करते हो, अपने इमोशंस को सप्रेस करते हो और दूसरों की बातें सुनते रहते हो, तो एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे आपकी बर्दाश्त खत्म हो जाती है। जैसे एक ग्लास अगर आप लें, आप कब तक उसमें पानी फिल कर सकते हैं? जब तक वो फिल ना हो जाए, और उसके बाद एक ड्रॉप भी आप अगर फिल करने की कोशिश करेंगे तो वो बाहर गिरेगा। तो इसी तरह हम इंसानों की भी एक लिमिट होती है, जैसे पेन टॉलरेंस होती है, इसी तरह हमारे इमोशन टॉलरेंस होती है, या हम जो फीलिंग्स को डिनाई या इग्नोर कर रहे होते हैं वो एक हद तक हम कर सकते हैं, उसके बाद आउटबर्स्ट होता है। इसलिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रही, पर मुझसे कोई छोटी सी भी बात करता है जिसपे गुस्सा नहीं आना चाहिए, मुझे गुस्सा आ रहा है। वो इसलिए क्योंकि आप अपने आप को इग्नोर करके दूसरों को इम्प्रेस करने की या खुश करने की कोशिश कर रहे होते हो। तो ये बेसिकली आपको इसमें ये समझना है कि आपने अपने ऊपर काम करना है, अपने इमोशंस पे काम करना है। सबसे पहले एक्सेप्ट देम, नो देम, अंडरस्टैंड, उसके बाद ही आप उन पे जो है काम कर सकते हैं। उनको समझे बगैर, उनको जाने बगैर आप उन पे काम नहीं कर सकते। इसलिए मैं अक्सर अपने क्लाइंट्स को कहती हूँ, आपके पास एक अपनी डायरी होनी चाहिए जिसमें आप अपने थॉट्स और इमोशंस लिखें, क्योंकि जब आप लिखते हैं तब उन्हें आप एनालाइज भी करते हैं कि कितने ये रियलिस्टिक है और कितने ये इरैशनल है, ताकि आप उन पे फर्दर काम कर सकें। लेकिन अगर आपको लगे कि इन चीज़ों में कभी कभी कुछ लोग जो होते हैं, हर इंसान क्योंकि डिफरेंट है, सबकी अपनी अपनी वीकनेस है, अपनी अपनी स्ट्रेंथ है, अपनी अपनी टॉलरेंस है, तो जब इंसान हमें सबको अपनी अपनी इन चीज़ों का पता, टॉलरेंस, वीकनेस, स्ट्रेंथ्स का पता होना चाहिए, ताकि हम उन चीज़ों को, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने में यूटिलाइज कर सकें। और जब हम डायरी भी लिखते हैं तो तब हम खुद भी एनालाइज कर रहे होते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग जो होते हैं वो खुद ही, एक प्रॉब्लम आती है वो निकल पाते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनको थोड़ी सी फैमिली या सोशल सपोर्ट मिलती है वो निकल पाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो नहीं, ना खुद निकल पा रहे होते हैं इन प्रॉब्लम से, ना सोशल सपोर्ट से निकल पा रहे होते हैं। तो वहाँ पे ज़रूरी होता है कि वो किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से मदद लें, हेल्प लें, क्योंकि वो आपको अपने आप को बेहतर अंडरस्टैंड करने में और इन चीज़ों के साथ डील करने में हेल्प कर सकते हैं ज़्यादा इफेक्टिवली। आई थिंक एंगर मैनेजमेंट और एंगर प्रॉब्लम्स को अब आप समझ पा रहे हैं, ताकि इन पे काम किया जा सके।